اب آپ کی ملاقات ایک بڑی ہی خاص پرسنالٹی سے کرواتے ہیں جس نے پورے پاکستان کا اور پوری مسلم امہ کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند کر دیا۔ کیمیا گری کے حوالے سے، کیمسٹری کے حوالے سے جابر بن حیان کا نام ہم سب جانتے ہیں، جسے مسلم دنیا کا پہلا کیمسٹ کہا جاتا ہے۔ کیمسٹری کے حوالے سے بڑا کام کیا جابر بن حیان نے، اور آج ہم آپ کی جس شخصیت سے ملاقات کرا رہے ہیں انہوں نے حاصل کیا ہے مصطفیٰ پرائز۔ یہ مصطفیٰ پرائز لاریٹ ایوارڈ ہے جو کہ مسلم دنیا کے حوالے سے دیا جاتا ہے، اور بائیو آرگینک کیمسٹری کی فیلڈ میں یہ ایوارڈ حاصل کیا ہے پاکستان کے ایک صاحب ہیں، اور ان صاحب کا تعلق کراچی سے ہے۔ کراچی میں ایک ہے جی انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بائیو سائنسز، وہاں کے یہ پروفیسر ہیں، ڈائریکٹر ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال صاحب۔ انہیں اس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ پروفیسر صاحب آج ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں موجود ہیں۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب۔ وعلیکم السلام عبید صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ سر بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں آپ کو مبارکباد دینی ہے کہ آپ نے اتنا زبردست یہ بڑا ایوارڈ جیتا۔ یہ بتائیے کہ یہ جو ایوارڈ ہے یہ کیا ایوارڈ ہے، کن شعبہ جات میں دیا جاتا ہے، اور اس ایوارڈ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ پھر ہم آپ کی جو کارکردگی ہے جس کے حوالے سے آپ کو ایوارڈ ملا اس پر آتے ہیں، لیکن پہلے اس ایوارڈ کا تھوڑا سا اگر آپ ہمیں بیک گراؤنڈ بتا سکیں ہمارے ناظرین کو۔ صاحب جیسے آپ جانتے ہیں کہ نوبیل پرائز ہے، اسی نوعیت کا ایک مسلمان دنیا میں مصطفیٰ پیس بی اپون ہم پرائز ایوارڈ جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا 2012 میں، اور یہ ایوارڈ مسلم دنیا کا نوبیل پرائز کہلاتا ہے۔ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی مختلف ڈسپلنس میں دیا جاتا ہے، فزکس میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی، نینو ٹیکنالوجی، میڈیسن اور کیمسٹری میں۔ تو یہ ہر 2 سال میں اس ایوارڈ کا انعقاد ہوتا ہے، اور پوری مسلمان دنیا بلکہ جو مسلمان سائنٹسٹ دوسری ممالک میں کام کرتے ہیں وہ سارے اس ایوارڈ کے لیے کمپیٹ کر سکتے ہیں، اور ان میں سے جو بہترین کام کرنے والے ہوتے ہیں، جن کے کام کا، جن کی ریسرچ کا امپیکٹ ہوتا ہے، ان کو یہ ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ تو مصطفیٰ پیس بی اپون ہم پرائز اور ایوارڈ جو ہے دنیا کے بہت بڑے ایوارڈز میں شامل ہیں۔ ماشاءاللہ، گریٹ گریٹ۔ اور آپ کو جو یہ ایوارڈ ملا ہے وہ کون سی اچیومنٹ پر ملا ہے؟ دیکھیے، جب میں امریکہ سے واپس آیا 1989 میں تو میں نے کیمسٹری کی فیلڈ میں، بائیو آرگینک کیمسٹری کی فیلڈ میں کام کرنا شروع کیا۔ ابھی سمجھ لیجیے کہ کیمسٹری آف لائف وہ بنیادی طور پہ اس فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو نیچر میں، قدرت میں اللہ رب العزت نے مختلف مولیکیولز رکھے ہیں، پلانٹس میں، مائکرو آرگینزمس میں، ان مولیکیولز کی افادیت کو معلوم کیا جائے، اور یہ معلوم کیا جائے کہ وہ کیا میڈیسن کے طور پہ استعمال ہو سکتے، کیونکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو اکثر امراض کے علاج ہیں وہ نیچر سے آئے ہیں۔ تو یہ کام کو 3 دہائیوں پہ، 30 سال پہ محیط ہے، اور اس پورے پروسیس میں ہم نے مختلف میڈیسنل پلانٹ سے ایسے کمپاؤنڈ نکالے جو آج مختلف میڈیسنز کے طور پہ ڈیولپ ہو رہے ہیں، اور یہ انٹرنیشنلی ریکگنائز ہیں، انٹرنیشنلی پیٹنٹڈ ہے۔ صحیح۔ اچھا، اور یہ بھی بتائیے کہ جو آپ کا یہ جو ادارہ ہے انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بائیو سائنسز، یہ ادارہ کیا کام کرتا ہے؟ یہ جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے، ترقی پذیر ممالک میں تحقیق کے سب سے بڑے اداروں میں شامل ہوتا ہے۔ اس کو ٹرپل ریکگنیشن ہے، یونیسکو سینٹر آف ایکسلنس ہے، WHO سینٹر ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کا سینٹر ہے، اور انہیں 2 بڑے فلنتھروپک آرگنائزیشن ہیں، حسین ابراہیم جمال فاؤنڈیشن اور ڈاکٹر پنجوانی ٹرسٹ، انہوں نے بنایا تھا 1966 میں۔ پروفیسر سلیم الزمان صدیقی اس کے پہلے ڈائریکٹر تھے، پھر ہمارے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر عطاء الرحمن نے اس ادارے کو سرو کیا کوئی 2 دہائیوں تک۔ تو یہ تحقیق کا بہت بڑا ادارہ ہے، پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ بنیادی جو ڈسپلنس ہیں وہ کیمسٹری ہے، مولیکولر میڈیسن ہے، نینو ٹیکنالوجی اور جینومکس ہیں، یہ فیلڈز ہیں، اور یہ یقینی طور پہ پاکستان کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا ادارہ تصور کیا جاتا ہے۔ اور یہ جس تحقیق پر آپ کو یہ ایوارڈ ملا ہے، یہ ساری تحقیق اسی ادارے میں ہوئی ہے؟ اسی ادارے میں ہوئی۔ خاص طور پہ میں بتانا چاہوں گا کہ ایک ایپیلیپسی کا ایک مرض ہے، ایپیلیپٹک کا لوگ ہوتے ہیں، مرگی جسے کہتے ہیں اردو میں،
تو مرگی کے مرض کے سلسلے میں خاصی تحقیق ہوئی اور اس میں ایسے مولیکیول ڈسکور ہوئے آئیسوکس کے نام سے جو فیز 2 کلینکل ٹرائل میں ہے. اس کے علاوہ پارکنسن ڈیزیز پہ خاصا کام ہے, بریسٹ کینسر پہ خاصا کام ہے, اور یہی انٹرنیشنلی ریکگنائز بھی ہوا ہے اور انٹرنیشنلی پیٹنٹڈ بھی ہوا ہے. صحیح. تو یہ جو کام سارا یہاں پر ہوا اور اس کو پھر اس ایوارڈ کے لیے آپ کو نامزد کیا گیا, اور کون کون سے لوگ تھے جو دنیا میں اس ایوارڈ کے لیے کمپیٹ کر رہے تھے جو کہ ملا پھر آپ کو؟ دیکھیے 57 مسلم کنٹریز ہیں اور مسلمان سائنٹسٹ دوسرے ممالک میں بھی کام کرتے ہیں, تو بہت سارے لوگوں کے جو سائنس کی کنٹریبیوشنز ہیں ان کو جج کیا جاتا ہے. اور میں نے ظاہر اس کے لیے کوئی خود سے اپلائی نہیں کیا. وہ یہ جو مصطفیٰ پرائز کمیٹی ہے وہ بہت بڑے سائنٹسٹ جو سائنسدان ہیں ان پر مشتمل ہے, اور وہ دنیا کی مختلف جو تحقیق ہو رہی ہوتی ہے اس کو کرٹیکلی ریویو کر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں سے جو بہترین محقق ہوتے ہیں, بہترین سائنسدان ہوتے ہیں, ان کو ریکگنائز کرتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہزاروں لوگوں کے پروفائلز پڑھے جاتے ہیں, ان کی کنٹریبیوشنز دیکھی جاتی ہیں, اور اس کے بعد ان میں سے طے کیا جاتا ہے کہ ان میں سے کون سا سائنٹسٹ ہے جو اس اتنے بڑے پرائز کا حقدار بنتا ہے. زبردست. اچھا, ایک چیز جو میں آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا, جیسے ہم نے شروع میں جابر بن حیان کا ذکر کیا, اگر ہم میڈیکل کی بات کریں تو ابو علی سینا کی بات آتی ہے, الخوارزمی کی بات آتی ہے, بڑے 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 نام گزرے ہیں مسلمانوں میں سائنس کے حوالے سے. آج اگر دیکھا جائے تو جو ویسٹ ہے وہ سائنس کی دنیا میں بہت زیادہ آگے بڑھ چکا ہے. مسلمان اس وقت سائنس کے میدان میں کہاں کھڑے ہیں, اور اگر ہمیں اپنا وہ جو کھویا ہوا مقام ہے وہ واپس حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ایسی چیزیں جو ہم نہیں کر رہے اور ہمیں کرنی چاہیے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا. 7ویں صدی سے لے کے 11ویں صدی تک مسلمانوں نے جو جسے ماڈرن سائنس کہتے ہیں, جدید سائنس ہے, اس کی بنیاد ڈالی. کیمسٹری بھی ایک فیلڈ ہے جس کے اندر مسلمان بنیادی طور پہ کیمسٹری کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں, اور وہ وقت تھا جب مسلمان دنیا نے پوری سائنس کو سب سے پہلے آگے بڑھایا, اور اس وقت یورپ ڈارک ایجز میں تھا. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ مسلمان سائنس ٹیکنالوجی اور ہائر ایجوکیشن میں بہت پیچھے ہیں, اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری ترجیحات میں شامل نہیں. حالانکہ کوئی 800 ملین ہماری پاپولیشن جو مسلمان دنیا کی ہے اس کی ایج 23 ایئرس سے کم ہے, تو اتنا بڑا پول ہے کریٹیوٹی کا, اور اگر ہم نے واقعی آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ہائر ایجوکیشن میں اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں انویسٹ کرنا ہوگا. سنگاپور کی مثال آپ کے سامنے, ایک اتنا چھوٹا سا ملک ہے, اور وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں تمام مسلمان دنیا کے تمام ممالک کے کلیکٹیو جو پبلیکیشن ہے اس سے کہیں زیادہ اس کی پبلیکیشنز ہے. تو ہمیں ایک مکمل طور پہ ایک ترجیح کے طور پہ لینا ہوگا. ہمیں اگر واقعی اس ڈارک ایج سے نکلنا ہے تو ہمیں اپنے نوجوانوں پہ انویسٹ کرنا ہوگا, اور ہمیں بنیادی طور پہ یہ طے کرنا ہوگا کہ ہماری پہلی ترجیح سائنس ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن ہے. اس میں ہم نے انویسٹ بھی کرنا ہے, اسے پولیٹیکل سپورٹ بھی دینی ہے, اور اس کے لیے بڑے ادارے بھی بنائیں. اس صورت میں تو مسلمان آگے جا سکتے ہیں اور ہم اس غربت کی چکی سے باہر نکل سکتے ہیں, ورنہ بصورت دیگر ہم یہ جو نئی 4th انڈسٹریل ریولوشن ہے اس کو بھی مس آؤٹ کر لیں گے. بالکل صحیح فرمایا. بہت شکریہ ادا کریں گے پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور واقعی بڑی اہم بات ہے, اگر ہم نے اپنی حالت کو تبدیل کرنا ہے تو سائنس, ٹیکنالوجی اور علم کے میدان میں آگے جانا ہوگا. علم کے بارے میں ہمارا دین تو ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے, اور جو چیز فرض ہوتی ہے اس سے کبھی بھی کنارہ کشی اختیار نہیں کی جا سکتی.